بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 31 اکتوبر جمعے کے دن کا دوسرا ویلاگ۔ اہم خبریں پہلے پاکستان کے معدنیات کے کھیل میں اور نئے ورلڈ آرڈر میں امریکہ کے بعد چین کی انٹری۔ بلوچستان میں 100 اسپتال بنانے کے پیچھے راز کیا؟ ٹرمپ نے آج دھوکہ دے دیا، بھارت سے جا کے دفاعی معاہدہ کر لیا، مودی کو گھیر لیا۔ 10 سالہ معاہدہ اور پاکستانی ایجنسیوں کو بھارتی حملے کی بو آنا شروع ہوگی۔ آج بڑا اہم دن، شاہ محمود قریشی کو اسپتال میں شفٹ کیا گیا، 3 اہم لوگ ملے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دوں، کیا نیا ٹاسک ہے یا مفاہمت پلان؟ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی سفیر اور گورنر سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سہیل افریدی کو شہباز شریف کی ایک دفعہ پھر پیشکش، اور لبیک پارٹی 2 ہفتوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کا کیا وجہ نکلی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی بنائی جماعت تھی؟ لیکن الیکشن کا خوف کہ 2026 میں بھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوں گے۔ سندھ ہارس منڈی خرید و فروخت، وزیر اعظم کا آج اعلان، اور امریکہ وینزویلا پہ حملے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ترکی نے افغانستان پاکستان کا جو معاہدہ ہے وہ بھی پبلک میں لیک کر دیا۔ ان خبروں کی تفصیل سے بات کرتے ہیں جو آج سب سے پہلے 2-3 اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک تو سہیل افریدی گورنر فیصل کریم سے، اور ایک جرمنی کے سفیر سے۔ یہ بڑی اہم ملاقاتیں اس لحاظ سے تھیں، شہباز شریف نے جو تازہ ترین پیشکش کی اور گورنر فیصل کریم کنڈی کو تبدیلی کی جو باتیں سامنے آ رہی تھیں، یہ اب سامنے آ چکے گورنر رہیں گے، یہ تبدیل نہیں کیے جائیں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے راستہ بنانے کی کوشش میں انہیں پل کا کردار ادا کرنے کا کہا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت سے تعلقات بہتر کیے جائیں۔ وہ آگے چل کے میں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں جو نئی ڈیولپمنٹ، شاہ محمود قریشی کو اسپتال شفٹ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دے، ان کے پتے میں پتھری اور سرجری کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ 28 اکتوبر کو شفٹ کیا گیا، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کو 3-4 دن سے پتہ نہیں تھا۔ اور عام طور پہ یاد رکھے، جب اسٹیبلشمنٹ کو کوئی راستہ نکالنا ہوتا تو پھر اسپتال شفٹ کیے جاتے ہیں رہنما۔ شاہ صاحب کا معاملہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو ملاقاتیں آج ہیں ملاقاتیں جس میں عمران اسماعیل، محمود مولوی، فؤاد چودھری، اسد عمر اور کچھ اور لوگ بھی ملے۔ ان کی ملاقاتیں اعجاز چودھری سمیت باقی لوگوں سے بھی، کوٹ لکھپت کے قیدیوں سے ہوئی۔ 9 مئی کے کیسز بھی ان کے چل رہے ہیں اور یہ نامزد بھی ہیں۔ میں نے ان میں سے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا، کیوں ملے آپ لوگ، کس نے کروائی ملاقات، کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ تو شاہ صاحب کو پارلیمنٹ میں کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر بنانے کی، وزیر اعظم بنانے کی کوئی راستہ دیا جا رہا ہے یا مفاہمت کا راستہ ہے؟ تو اس پہ لوگوں کا موقف تھا کہ بڑی تفصیل سے کہ ہم چونکہ عمران خان کی ٹیم کے سابقہ کھلاڑی ہیں، بلا شبہ پارٹی ہم نے مجبوراً چھوڑی، لیکن خان کے ساتھ ہمارا 25-30 سال کا رشتہ ہے اور ہم چاہتے ہیں عمران خان کی رہائی ہو، اور ان موجودہ حالات میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور خان کے درمیان جو رویے، جو گیپس ہیں وہ ہم نے ختم کرنے ہیں، کیونکہ ایک طرف پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، دوسرا خان کی طرف مشکلات بڑھ رہی ہیں، خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ڈاکٹرز تک ایکسیس نہیں دی جا رہی، کہ خاندان کے لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ تو ایسی صورتحال میں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ حالات ٹھیک ہوں، معاملات ٹھیک ہوں، لیکن کیا سیاسی منظرنامے میں تبدیلی چاہتے ہیں یا یہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ تو کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پولیٹیکل پروسیس ہے، سیاسی انداز میں ڈائیلاگ سے کریں گے۔ اور یہ جو لوگ ملے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب بیرسٹر گور سلمان اکرم راجہ یا باقی لوگ مزاحمت نہیں کر رہے، اور عمران خان کی چونکہ یہ ٹیم کا حصہ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد کی تائید بھی انہیں حاصل ہے، تو یہ درمیانی راستے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعد میں عمران خان انہیں پارٹی میں رکھیں نہ رکھیں یہ عمران خان کی مرضی ہے۔ اب ان کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کیا کھیل کھیل رہی ہے، کیونکہ 78 سال پرانا ان کے پاس تجربہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ اس تازہ ترین سچویشن میں تو دیکھیں راستہ تو دونوں طرف چاہیے، فیس سیونگ بھی اور سیف ایگزٹ بھی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو نون لیگ کو صاف صاف کہا گیا ایکسٹینشن نہ ہوئی، مدت ملازمت میں کوئی واردات ہوئی تو خان کی رہائی پکی ہے۔ اب یہ ایکسٹینشن کی طرف جاتے ہیں یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن عمران خان کے جو عدالتی کیسز ان میں تاخیر جس طرح کی جا رہی ہے، نومبر میں جو ایک تو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے کہ خان کوئی کال نہ دے دے، کوئی پیغام نہ دے دے اور پارٹی کی عادت کو حکم نہ آ جائے۔ عمران خان کی کوشش جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کی کوشش اور یہ تھی کہ عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے کہتے تنہائی کی طرف لے کے جائیں۔ پنجاب حکومت نے جو GHQ حملہ کیس میں 11 مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت کمپلیکس میں معاملہ رکھ دیا، بجائے اڈیالہ جیل ویڈیو لنک پہ عمران خان کو پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ مقصد ظاہر ہے خان کو روکنا ہے، جو کہ 10 مئی سے بلکہ 9 اپریل سے عمران خان کی عدم اعتماد سے جو معاملہ شروع کہ عمران خان خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائے، انہیں 5 سال کا وقت دے دیں۔ جو خان نہیں مانا تو پھر انہیں 9 مئی فالس فلیگ کرنا پڑا، پارٹی لیڈ کرنی پڑی، پریس کانفرنسیں کروائیں، بڑی آپ کو پتہ ہے تباہی بربادی انہوں نے پھیر دی۔ اب جو پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ بنواتی ہے وہ کیسے ٹوٹتی ہیں آپ لبیک کی دیکھ لیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو ماری کہ سارا ووٹ بینک اب تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں چلا گیا، لیکن پنجاب میں 10 مئی والا انہوں نے کام کیا، تمام لبیک رہنماؤں کو بٹھا کے علیحدگی کا اعلان
اور وہ کہہ رہے تھے کہ ملک دشمنوں کو فائدہ پہنچانے والی جماعت کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں گے, ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, سرحدوں پہ بھی جائیں گے. ماضی میں ایک ایک کر کے تحریک انصاف سے کروائی جاتی تھی, 58 کے قریب کروائیں گی پریس کانفرنس, لیکن لبیک کی پوری پارٹی کو بٹھا کے صاف ہی کر دیا گیا. وہ کہتے جینا مرنا عرض پاک کے ساتھ ہے, جیسے باقی لوگ ہندوستان کے ساتھ جی رہے ہیں. بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی جماعتوں میں پھر یہی ہوتا ہے. لیکن خان کی جماعت اپنی جماعت تھی, 27 سال کی محنت, جس میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سارے رہنما نکال لیے, لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. عمران خان کی مقبولیت آپ دیکھیں, 8 فروری کو تو آپ نے دیکھ لی انتخابات, جو تحریک انصاف پورے پاکستان میں الیکشن میں کلین سویپ کر گئی, اور جیتنے کے بعد بھی کہا جاتا تھا منڈیاں لگیں گی, ٹوٹ جائیں گے, 4-5 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ٹوٹا, اور اب تو ایک بھی نہیں توڑ سکتے. یہ خیبر پختونخوا الیکشن آپ کے سامنے. یہ ہوتا ہے جب عوامی جماعت ہو. پارلیمنٹ میں 93 ان کے آپ کو پتہ نمبر, پہلے نمبر پر یہ تھے, سینٹ میں پہلے نمبر پر, خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, اور تحریک انصاف کو پھر توڑنے کے لیے پورے ملک کا قانون توڑ دیا گیا, نیا بنا دیا, جج بدل دیے, سپریم کورٹ نہیں بنا دی, سارا نظام جڑ سے اکھاڑ کے بنایا. لیکن حالت یہ ہے کہ جس پہ بھی خان ہاتھ رکھتا ہے وہی پارلیمنٹ, سینٹ یا صوبے کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے. انہیں یہ چیز سمجھ آئی ہے, اور اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, تینوں میں انہوں نے اڑا دیے 10-10 سال کر کے, بلکہ اگلے آنے والوں کو نوٹیفیکیشن بھی نہیں جاری کر رہے. اور خوف کا حالت یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کہہ رہے ہیں 2026 میں بھی نہیں کروائیں گے, اپنے نشان پر بھی نہیں کروائیں گے, کیونکہ نیازی لا لگا ہوا ہے ملک میں. نظریہ عمران خان, جو اسٹیبلشمنٹ 9 مئی آپ کو پتہ ہے اپنے لیے 9/11 بناتی تھی, جس پہ سوشل میڈیا پہ پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے ہاتھے سے عمران خان کو اٹھانا ہمارے لیے پھر پرل ہاربر ہے. انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا جو 9/11 اپنے لیے کہہ دیا. 9/11 تو دنیا پوری فالس فلیگ مانتی ہے. افغانستان میں جنگ کا راستہ نکالا گیا تھا, دہشت گردی کی جنگ میں کتنے مسلمان ملک تباہ کیے, اس پہ تو خود امریکی لکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ ایک فالس فلیگ تھا, اور اس پہ بے تحاشا فلمز, ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہمارے لیے 9 مئی تھا, اور اس پہ تو 9/11 کی تحقیقات پبلک میں آ چکی ہیں. 1500 انٹرویو ہوئے ہیں, اس کے 20 عدالت کے اندر سماعت, عوامی سماعت ہو چکے. گوگل پہ 600 پیجز کی رپورٹ پڑی ہوئی ہیں, آپ پڑھیں جا کے ذرا. یہاں تو 9 مئی پہ عمران خان کہتا لاؤ CCTV فوٹیج, جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں, اور جس نے CCTV فوٹیج چوری کی ہے اسی نے 9 مئی کیا, وہ آج تک نہیں سامنے آئی. اور بلکہ وہ نامعلوم لوگوں کی البتہ ویڈیو سامنے آ گئی جو ماسک پہن کے چوروں کی طرح منہ چھپا کے آگ لگاتے ہوئے پھر پولیس کی نگرانی میں پولیس اسٹیشن میں چھپتے ہوئے نظر. ابھی میں نے ایک ویڈیو ٹویٹر پہ بھی اپنے لگائی ہے. یہ 9 مئی ان کا تو ہٹلر کی وہ جرمنی کی بلڈنگ جلانے والا فالس فلیگ تھا, یا کیپٹل ہل پارٹ 2 اس وقت کیا گیا تھا. لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ اس 9 مئی کو کوئی تسلیم نہیں کرتا, پاکستان پورے کو پتا, ان کے اپنے لوگ نہیں مانتے. ابھی سمار والے دن اسی لیے 27ویں ترمیم لائی جا رہی. مسودہ تیار ہے, پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو تفصیل بتائی, لیکن سمار کے دن وہ تمام چیزیں شامل کرنے کی کوشش کریں گے جو 26ویں ترمیم میں نہیں کر سکے, جو کچھ رہ گیا. لیکن نتیجہ آج انہیں بڑی خبر, انڈیا امریکہ کا دفاعی معاہدہ. اب انڈیا پر حملہ کہہ رہے ہیں, امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا, جیسے پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو یہی کہا گیا تھا. اصل صورتحال کیا جو بلی تھیلے سے نکلی, وہ یہ راز کھلا کہ ٹرمپ کس طرح بھارت کے ساتھ ایک تماشا لگا کے پاکستان کو استعمال کر کے $60 ارب کا سودا بیچ گیا. $60 ارب کا. جنگ بند کروائی پاکستان انڈیا کی, 8 مرتبہ اس نے کہا, جہاز گرائے پاکستان نے, یہ بار بار کہا. لوگ کہتے تھے کیا کہانی چل رہی ہے. اصل واردات تاریخی معاہدہ $60 ارب کے قریب. ڈرونز, فوجی ساز و سامان, F-Stealth 35 جہاز, اور ابھی تو تجارتی معاہدہ جو ہندوستان کے ساتھ کیا ہے اس میں بھی مذاکرات ہیں توانائی کا, وہ آپ کے سامنے آئے گا. یہ کوالالمپور میں جو امریکی وزیر دفاع اور بھارتی وزیر دفاع کی ملاقات کے بعد اعلان ہوا, اور اس میں کہا گیا باقاعدہ کہ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں, یہ شراکت داری ہے, یہ آج ایک نیا دور شروع ہو گیا. اب دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ آپریشنز بھی, اور امریکہ نے بھارت کو اپنی ٹیکنالوجی تک مکمل رسائی دے دی. دفاعی صنعتوں کے درمیان ڈائریکٹ تعاون, پاکستان کو جس طرح بول بچن لگائے وہ والی چمپا چھوٹی نہیں ہوئی. یہاں خطرناک اپاچی ہیلی کاپٹر کی پوری کھیپ انڈیا کے حوالے کر دی گئی ہے, اور ہندوستانی فوج کے اہم لوگ بھارت میں امریکہ میں ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں. اب بھارت امریکہ کے تعلقات دیکھیں مزید گہرے, اور اس میں جو تازہ ترین تعلقات کی خرابی نظر آ رہی تھی وہ $60 ارب سے کم ہوئی. مطلب ایک بڑے تحادی کے طور پر اکٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بیلنس آف پاور کے لیے خطرناک. اور اسی لیے چین نے انٹری ماری 100 اسپتالوں کی بلوچستان میں. فل 4 یاد رکھیں یہ بات, کیونکہ یہاں پر اس وقت معدنیات کا معاملہ پاکستان میں چین اور امریکہ دونوں کے لیے اہم ہے. اب بھارت تو اپنی جنگی تیاریوں میں لگا ہوا ہے, جو بھی آپ کو پتہ ہے ایجنسیاں خود کہہ رہی ہیں پاکستانی کہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی معاملہ. لیکن یاد رکھیں بھارت امریکہ اور اسرائیل کا ایک تاریخی رشتہ ہے, اٹوٹ انگ ہے. ٹرمپ ایک بزنس مین ہے, اس نے بھارت کے اوپر پاکستان کی جنگ کا دباؤ ڈالا اور بدلے میں $60 ارب کا سودا بیچ دیا.
اب یہاں پاکستان کو تو اسے پتہ ہے 1-2 ارب ڈالر کی گین ہے، سویابین تیل انہوں نے ہم سے خریدنا ہے. اصل مارکیٹ تو بھارت ہے، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ آپ کو پتہ ہے درآمد کرنے والا ملک ہے، پہلے نمبر پہ آ چکا ہے. اور بھارت اور امریکہ کے تعلقات کا اندازہ آپ کریں کہ ٹرمپ کی جو کابینہ ہے اس میں سارے اہم بھارتی ہیں. ابھی پال کپور کے آنے سے جو ڈونلڈ لو ہے، یہ بہت بڑا فرق پاکستان میں، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا دشمن ہے. پھر جے ڈی وینس جس کی بیوی انڈین نژاد ہے اور وہ آنے والا صدر ہے. اب ہندوستان اسرائیل امریکہ کا میں نے آپ کو بتایا اتحاد جو ہے نظریاتی طور پہ ہے، یہ کوئی شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں والا نہیں ہے جو کھاتے یہاں انگلیاں وہاں چاٹنی پڑتی ہیں. یہاں انہوں نے پاکستان سے تو افغانستان کو مروانا ہے، صرف یہ اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، غزہ میں نسل کشی کروانی ہے، جیسے سوڈان میں کام کر رہے ہیں عرب امارات. اصل کام ہندوستان کے ساتھ تو جو انہوں نے کر لیا ہے آج، انہیں شہباز شریف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی فیلڈ مارشل سے دلچسپی نہیں. پتہ یہ وقتی طور پہ جیسے ماضی میں ہر دور میں نہیں ملتے رہے. شہباز شریف کا تو یہ حالت ہے نا، شادی بیاہ میں وہ چھتر ہاتھ میں پکڑ کے وہ بانٹ جاتے ہیں، جو بار بار پہ بھاگ لگے رہو، خوش رہو، جہاں موقع ملے کسی اسکول کے افتتاح میں، کسی مذہبی رہنماؤں میں، کسی تاجروں سے ملاقات میں، کہیں بھی بات کہاں سے شروع تھی، فیلڈ مارشل کی عظمت کو سلام، ڈونلڈ ٹرمپ کو سنہری حروفوں سے. مطلب یہ تو اللہ معاف کرے ایسی اس نے اپنی حالت بنا لی ہے، مطلب زبان پہ باقاعدہ گھی لگایا ہوا چاٹنے کے لیے بوٹ. اب یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو تباہ کرتے رہے اپنے اقتدار کے چکر میں. یہ جو انہوں نے سیاست اور معیشت کی تباہی نہیں کی، انہوں نے یہ جو خارجہ پالیسی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہندوستان کا معاملہ ہے سارا، انہوں نے خارجہ پالیسی تباہ و برباد کر دی ہے اور بڑے لمبے عرصے کا پاکستان کو نقصان دے. دیکھیں خان کے دور کی خارجہ پالیسی میں کیا تھا، OICs 2 دفعہ ہوئیں اور چاروں ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات تھے. آپ عمران خان کے دور کو دیکھیں، 20 سال میں پاکستان نے پچھلی 20 کا سال کر رہا ہوں 1980 سے لے لیں، 2 جنگیں لڑی، ایک ضیاء الحق ایک مشرف کی، دونوں دہشت گردی افغان جہاد کے نام پہ. دونوں جنگوں میں پاکستان تباہ ہوا کیونکہ امریکہ کی وہ ساری پالیسی تھی. اب آپ ہندوستان پاکستان کا موازنہ 1980 سے کریں، ہندوستان اس وقت ٹیک آف کر کے معیشت کی طرف، ہم ادھر غار نیچے کی طرف، تباہی بربادی کی طرف. امریکہ نے دونوں جنگوں کا استعمال کیا، ٹیشو پیپر کے سیدھا ٹوائلٹ میں پھینک کے اوپر سے فلش دبا دیا. اور یہ امریکہ کی تیسری جنگ کے لیے بھی تیار، افغانستان کے میدان میں یا اسرائیل میں امن کے نام سے فوج پہ کرائے کی بندوق بنتے رہ گئے. چاروں ہمسائے اپنے، چین، بھارت، افغانستان، ایران، چاروں کے ساتھ تعلقات پست. بھارت، افغانستان اور ایران کے ساتھ تو ان کی جنگیں ہو چکی ہیں. چین کے ساتھ نچلے درجے کے تعلقات ہیں، وہ 100 اسپتال بلوچستان میں بنا رہا ہے کہ معدنیات پہ کہیں امریکہ نہ لے جائے. 65 ارب ڈالر لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ پہلے اپنے ہمسایوں سے تعلقات، پھر وسطی ایشیائی ممالک سے، پھر کہیں جا کے یورپ امریکہ. یہ پہلے بھاگ گئے یورپ امریکہ اور اپنے ملک کے ساتھ سارے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. اور یورپ امریکہ سے سوائے قرض کے اب جو IMF اس کے علاوہ کوئی ان کا تعلق نہیں، کوئی تجارت اتنی بڑی لمبی چوڑی تجارت نہیں ہے. آپ گن کے دیکھ لیں جا کے گوگل پہ کتنی تجارت ہے پاکستان کی امریکہ یا یورپ سے. معاملہ صرف ایکسٹینشن اور اقتدار کا یا خان کو گرانے کا، اس میں پورا ملک گھوڑے پہ، خارجہ پالیسی تباہ و برباد. آج حالت یہ ہے کہ ترکی اور قطر برادر ملک دھمکیاں دیتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ معاہدہ توڑا تو جرمانہ لگے گا. جن سے ہم نے انویسٹمنٹ لینی تھی، ملک میں ریال لینے تھے، ڈالر لینے تھے، آئل ریفائنریاں بنانی تھی، وہ 2 ارب ڈالر کے جرمانے ٹھوک رہے ہیں. افغانستان پاکستان کے جو ابھی اعلامیہ ترکی نے جاری کیا، معاہدہ منظر عام پہ آیا، اس میں خواجہ آصف کے جتنے زہریلے بیانات تھے، جتنا بیانیہ تھا، سارے کا سارا جھوٹ نکلا. ترکی قطر نے کہا جنگ بندی ہم نے کروائی، صلح ہم نے کروائی، یہ جو حکومتی موقف ہے پاکستان کی حکومتی تو سارا جھوٹ نکلا. اس اعلامیہ میں کہیں بھی چاروں شرائط میں یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے کالعدم تنظیموں کی، وہ افغانستان آگے بند کروائے گا. دونوں ممالک کا ذکر ہوا ہے کہ معاہدے کا اطلاق پاکستان کی اور افغانستان کی فوج پر جنگ بندی کا، مطالبات جو ان کے تھے وہ وہیں کے وہیں رہے. اب اگلی میٹنگ 6 نومبر کو ہوگی، بیٹھ کے دونوں کو کہا راستہ نکالو، اور جس نے خلاف ورزی کی سیز فائر کی اس پہ جرمانے اور پابندیاں ٹھوکیں گے. اس میں ترکی کے انٹیلیجنس چیف ہے، بڑے مشہور دانشور ہیں، ابراہیم کالن، اس کا بڑا اہم کردار تھا، قطر کی منسٹری کا بڑا اہم کردار تھا. اور یہ معاملہ ہو سکتا ہے صلح صفائی کا بھارت کی طرف بھی لے کے جائیں، کیونکہ ابھی بھارت نے وہ جو نوٹم جاری کیا نا 5 اور 6 نومبر کا، پریشر ڈالنے کے لیے. دیکھیں مودی، ایجنسیاں کہہ رہی ہیں پاکستانی کہ مودی انتقام کے لیے آپریشن سندور پارٹ 2 کچھ کرے گا. ابھی انہوں نے ممکنہ میزائل ٹیسٹ وغیرہ وہ جو 2530 کلومیٹر تک لے کے جانے، سرحدی علاقوں میں مشقیں، اور یہ سارا کیا ہے. لیکن انہیں اب میرے خیال میں افغانستان سے ہی جو کچھ کرنا انہوں نے کرنا ہے. یہاں تو اس وقت اپنی مرضی کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، ایک قدم بھی نہیں. یہاں تو بالکل اس وقت ان کے جو جتنی بھی کوشش آپ دیکھ لیں اٹھا کے، جتنی کوشش آپ ان کی اٹھائیں، اب تک عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد
انہوں نے تباہی و بربادی پھیری ہے. ورنہ ان لوگوں کو تو سمجھ آتی عمران خان کے موقف کی. جب افغانستان کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا بیٹھ کے بات کرو تو یہ نااہل لوگ سمجھنے پر تیار نہیں تھے, ٹھٹھا لگاتے تھے. اب خارجہ پالیسی عمران خان کے ویژن میں دیکھیں, بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں خان کے ویژن کی. عمران خان نے 1 ارب درخت لگانے کی بات کی تو یہ نون لیگ پیپلز پارٹی مذاق اڑاتے تھے کہ وہ درخت کدھر ہیں, درخت ہے, وہ درخت تو لگے ہوئے جس پہ دنیا جہاں کے اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں. یہ اگر پنجاب میں ان منصوبوں کو نہ روکتے تو آج لاہور دنیا کا زہریلا آلودہ شہر نہ ہوتا. اب انہوں نے پنجاب حکومت نے کیا حل نکالا کہ مہنگے ترین آکسیجن ماسک دکھا رہے ہیں, آکسیجن کے سلنڈر دکھا رہے ہیں. اب ایک نارمل سا ماسک $40 امریکی کا ملتا ہے, اچھی برانڈ کا تو اس سے بھی ساتھ چلا جائے, کوئی ہزاروں لاکھوں تک چلا جاتا ہے. سلنڈر کی قیمت الگ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں آپ کو ماسک پہن کے سلنڈر رکھ کے بیٹھنا پڑے گا. اب یہ حالات ہو چکے ہیں. ابھی وہ شہباز رانا صاحب نے جو IMF کے حوالے سے خبر دی کہ جو نئی شرائط اس کی آ رہی ہیں, 200 ارب کے اضافی ٹیکس, لینڈ لائن اور موبائل فون پر انکم ٹیکس, آپ کی شرح انکم ٹیکس کی شرح کے مطابق, بینکوں سے آپ پیسے نکالیں گے اس میں مزید ٹیکسز, سولر پینل پر سیلز ٹیکس, کھانے پینے کی شرح فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. مطلب نااہل حکومت دڑا دڑ جو ہے وہ اپنی تباہی پھیر رہی ہے, جیسے گدھے کے اوپر لکیریں لگائیں زیبرا بنانے کے لیے. آزاد کشمیر میں ابھی دیکھیں کیا وزیرداری کا اجلاس ہو رہا ہے, وہ 8 مہینوں کی ٹوٹل حکومت اور اس میں ایک نئی تجربہ گاہ بنانے جا رہے ہیں. ایک 8 مہینوں میں کون سی ایسی تباہی بربادی رہ جائے گی, وہ چھوڑ دیں گے. بار کونسل کے پنجاب میں انتخابات بھی ہیں. انصاف لائر فورس میں یوسف وائن اور عمران پاشا اور وہ لڑ رہے ہیں. انتظار پنجوتا نے کہا ہے کہ یہ واجد گیلانی والی واردات نہیں ہوگی, جیسے ان کی مدد کی تو وہ کروڑوں کے پلاٹ شلاٹ لے کے سائڈ مار کے 26ویں ترمیم. لیکن اب 27ویں ترمیم کے لیے یہ وکلا کے انتخابات بڑے اہم ہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو دیکھیں اب اس میں وکلا کیا کرتے ہیں, ان کی طرف سے کیا مطلب اسٹریٹجی بنتی ہے, کیونکہ سوموار والے دن 27ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں آئیں گی. اس پر مسودہ تیار ہو چکا ہے, آپ اسے پیش کریں گے سوموار کو, منگل کو, مطلب تیاری ان کی مکمل ہے. اب اس پہ ایک اور آخر میں چیز جو ایکسٹینشن کے معاملے پہ, وہ حوالدار منیب فاروق صاحب, ویسے انہیں وردی پہن لینی چاہیے, یقین کریں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایکسٹینشن کے معاملے میں جو لکھ رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے, یہ جانتے نہیں ہیں. اس میں جا کے پڑھیں آپ جو آرمی ایکٹ ہے, اس میں کہیں بھی ایک جگہ بھی نہیں لکھا کہ نوٹیفیکیشن کے بغیر معاملہ ہوگا, کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. یعنی نوٹیفیکیشن ہوگا, نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا. ویسے تو جنگل کے بادشاہ ہے, مرضی ہے ان کی, وہ چاہے پھاڑ کے سارا پھینک دے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس ٹیکنیکل بات میں جائیں گے, اب چونکہ یہ وکیل نہیں ہے, یہ پیغام رساں ہیں, اس لیے انہیں اس چیزیں سمجھ نہیں آتی. اگر وکالت پڑی ہوتی اس کو 3-4 دفعہ غور سے پڑھتے انہیں سمجھ آ جاتا. بہرحال اس پہ بھی ظاہر ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے وکلا بھی. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ مزید جو کچھ انٹرویوز کرنے کی کوشش ہے اس مہینے میں, بہت ساری جو نومبر کا شروع ہو رہا ہے, اور بھی بہت ساری کچھ نئی چیزیں میں بھی سامنے لانے کی کوشش کروں گا. اس پہ میں آپ کو بعد میں اپڈیٹس بتاؤں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.